وہ اور بیویاں ہوتی ہیں جو ہائے ہائے کرتی ہیں، وابلہ کرتی ہیں۔ یہ میرے نبی کا خاندان ہے، میرے نبی کا خاندان۔ میں حوالہ دکھاؤں گا، مجھ سے سنو حوالہ۔ حضرت سیدہ زینب نے سارے جنازے دیکھے، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، سب کو شہید ہوتے دیکھا۔ عورتیں ڈرتی ہیں، میت کو ہاتھ نہیں لگاتی، چیختی ہیں بیویاں۔ لیکن حضرت زینب نے پتہ ہے کیا دیکھا؟ اور سننا ذرا، امام حسین کی لاش مبارک کربلا کے اندر تھی، اور امام حسین کا سر کاٹ کر نیزے کی نوک پر چڑھایا گیا تھا، اور وہ بیویوں کے سامنے خالی سر چل رہا تھا، اور سینکڑوں میل کا سفر کر کے دمشق کے بازاروں سے گزرتا ہوا وہ سر گیا تھا۔ آج میں سر کی بات نہیں کر رہا ہوں، سر کی بات۔ آپ مرد ہیں، جوان ہیں سارے، یہاں کسی کا کٹا ہوا ہاتھ پھینک دیا اگر جائے نا تو لوگ چیخیں مار کر دوڑ جائیں گے، بلکہ ہاتھ تو دور رہا، کسی کے ہاتھ کی انگلی بھی کاٹ کر کے یہاں پھینک دی جائے تو لوگ چیخیں مار کر دوڑ جائیں گے، مرد حضرات بھی۔ لیکن کٹا ہوا سر دیکھا، لاشیں دیکھی۔ یزید کا دربار آیا، بی بی صاحبہ کو نا ایسے عورتوں نے اپنے حالے میں لیا۔ سیدہ زینب وہاں بیٹھ گئی، تو جب وہ بولا یزید نا اپنے دربار کے اندر، کہنے لگا دیکھو اللہ نے عزت والوں کو عزت عطا کی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور میرے مخالفین کا کیا حشر ہوا۔ جب اس نے یہ کہا نا، آپ دیکھئے ایک بندہ مجبور ہے، اتنا لمبا سفر ہے، غربت ہے، پیاس ہے، بیماری ہے، کیا انداز ہے۔ جب یزید نے گستاخی کی امام حسین کی، یہاں لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو، کیوں نہ کچھ کہیں گے؟ جو سیدنا امام حسین کے بارے میں بات کرے گا زبانیں کھینچیں گے اس کی عاشق حسین۔ جو صحابہ کے بارے میں گستاخی کرے گا ہم کرنے دیتے ہیں، یہ کیا بات ہوتی ہے؟ گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو تم بے دینی پھیلا رہے ہو۔ سنو، جب اس نے بے ادبی کی تو سیدہ زینب چھپ نہیں رہی، بلکہ حضرت زینب بولی اور کھڑی ہوئی، اور آپ نے تلاوت کی قرآن مجید کی اور آیتیں پڑھی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اور آپ فرمانے لگی یزید تو کہتا ہے تیرے مخالفین پسپا ہو گئے ہیں، تجھے عزتیں ملی ہیں۔ آپ فرمانے لگی یہ تیرا دربار ہے نا، یہ تیرا سجا ہوا دربار ہے، تیرا اس وقت یہاں پر ڈنکا بجتا ہے۔ فرمانے لگی چند سال ٹھہر جا، لوگ تیرے اوپر لعنتیں برسائیں گے۔ اور فرمایا جب جمعے پڑھے جائیں گے تو لوگ میرے حسین کے نام کے خطبے پڑھیں گے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میرے قریب ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے، سنو سنو حوالہ میں دکھاؤں گا۔ کہنے لگے اس وقت میرے قریب یزید کے دربار میں ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے، جب بی بی زینب نے یہ بات کی نا تو وہ نابینا صحابی میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے نعمان علی آ گئے ہیں، یہ تو علی کی آواز ہے، کیا علی آ گئے ہیں؟ جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر بول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں وہ بی بی زینب کا خطاب منبر پر علی بول رہے ہوں جیسے۔ کہنے لگے علی آ گئے ہیں، یہ تو علی کی آواز ہے۔ تو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں، علی جب بولتے تھے تو بڑا رنگ ہوتا تھا، ابھی تو زینب کھل کر بول ہی نہیں رہی ہے، ابھی تو زینب ستائی ہوئی ہے، ابھی تو زینب زخم کھا کے آئی ہے، ابھی تو زینب پیاسی ہے۔ کاش زینب تر و تازہ ہوتی تو زینب خطبہ پڑھتی تو علی کی طرح گرجدار آواز نکلتی، یزید کے محل کانپنے لگتے، جبریل امین بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے۔ دربار دمشق میں وہ بیوی زینب کا خطاب منبر پر علی بول رہے ہوں جیسے۔ وہ مسکینوں کی طرح منتیں نہیں کر رہے تھے،
ہائے پانی نہیں کر رہے تھے، ان کا مزاج ہی نہیں تھا، بلکہ وہ دلیر لوگ تھے، دلیر، اور بر موقع بر محل بولتے تھے۔